بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کو فرعون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس ملعون نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جو سجدہ نہ کرتا یا انکار کرتا اسے وہ ملعون قتل کروا دیا کرتا تھا۔ مذکور ہے کہ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی، وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا اور ایک شہر تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان بیمان سے ہوئی، جو کہ اس شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا کہ میں سیاحت کے شوق میں نکلا ہوں۔ تب حامان بولا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر میں پہنچے۔ تب خربوزوں کا موسم تھا، چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزوں والے سے کھانے کا سوال کیا، تو خربوزے والے یعنی کھیت کا مالک نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر کھانے کو دوں گا، اگر تم میرے خربوزے شہر لے جا کر بیچ آؤ تو بدلے میں تمہیں کھانے کو کچھ بطور اجرت دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزوں سے بڑے بورے لاد کر شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ شہر کے دروازہ پر پہنچا تو دروازہ پر کھڑے پہرے داروں نے روک لیا اور پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا خربوزے ہیں۔ چنانچہ پہرے داروں نے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا یہ میرے مالک کے ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے واسطے دیے ہیں اور میں اس کا غلام ہوں، سو میں بنا اس کی اجازت یہ کسی کو مفت نہیں دے سکتا۔ پہرے داروں نے کہا اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم ہرگز تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔ لہذا جب فرعون نے کوئی راہ دوسری نہ پائی تو ان میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھی۔ شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کی بابت دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا دروازے پر مامور پہرے داروں نے کیا تھا۔ پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا۔ کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے اپنا مال لگانے کی اجازت نہ دیتا بنا کچھ دیے۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے دیے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ الغرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا کہ مجھے اب یہ کام پسند نہیں آیا، اور واپس شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، لہٰذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کے بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے کے لیے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، لہٰذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک سونے کا سکہ مجھے دینا ہوگا، تبھی قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ابھی چند دن پہلے تک تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب سے ایسا ہی ہوگا، میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، بس بنا میری اجازت نہ تو تم یہاں قبر نکال سکتے ہو اور نہ ہی مردہ دفن کر سکتے ہو، جب تک کہ مجھے ایک سونے کا سکہ بطور خراج ادا نہ کرو گے۔
تب چار و ناچار ان لوگوں نے ایک سکہ سونے کا فرعون کو ادا کیا اور قبر نکالی۔ اس کے بعد فرعون اسی قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سکہ سونے کا وصول کرتا، اور بعض نے کہا کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق رقم وصول کیا کرتا۔ مذکور ہے کہ ایک بار شہر میں کوئی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی، اور اسی طرح فرعون کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ روایت ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا۔ جب درباری اسے دفنانے کے واسطے لے کر گئے تو فرعون نے پوچھا کہ کون مرا ہے؟ تب ان لوگوں نے بتایا کہ شہر کا وزیر۔ فرعون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا کہ میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں، اور یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے اس کی بات کی تائید کی اور کہا کہ ایسا ہی ہے، یہ تو کافی عرصے سے یہیں پر رہتا ہے اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے خراج وصولتا ہے۔ الغرض جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے رکھا؟ تب فرعون نے اول تا آخر اپنی شہر میں آنے والی اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی اور نہایت ادب سے کہا کہ جب میں نے شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں ہے۔ جس کے پاس جس قدر اختیار اور طاقت ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں ایک غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا۔ میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اس لیے میں قبرستان میں بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصولنے لگا۔ نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا اور نہ کوئی شکایت کی، اور جو حالات شہر کے تھے اس میں لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے کہ اس میں بھی شکایت درج کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے ان کے پاس جانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا فرد خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں اختیار دیا جائے تو کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو؟ فرعون نے اس بات کی حامی بھر لی اور کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنا دیا جائے تو میں شہر مصر کو ان سارے فتنوں سے صاف کر دوں گا۔ الغرض شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر معمور کیا اور شہر کے تمام اختیار فرعون کو دیے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے پاس شہر میں بلوا لیا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ بعد اس کے جو خراج شاہی سپاہی اور دربان وغیرہ دکاندار تاجروں اور عام رعایا سے وصولتے تھے سب بند کیے، اور اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی شکایت ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے انصاف دلایا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا سب بہت خوش ہوئے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت، احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور بھی زیادہ بڑھے، اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ درجہ میں خدا کے برابر سمجھیں، اور میں دعویٰ خدائی کا کروں اور سب لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا کہ ابھی ایسا ممکن نہیں، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھوں میں لاتا کہ جب تو دعویٰ خدائی کرے تو زیادہ لوگ تیری طرفداری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟
کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ اس بارے میں مل کر کوئی تدبیر کرنے لگے، اور بہت سوچ و بچار کے بعد آخر ایک تدبیر ٹھہرائی۔ فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے گا وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی سے اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے میں رعایا پر معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے میں شاہی خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ پس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا، فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعیتیوں سے نہ لیا اور کہا کہ جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلوا کر پوچھا کہ مصر کے خزانہ 1 سال میں رعیتیوں سے کتنا وصول ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ بعد اس کے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس رعیتیوں پر ہماری طرف سے معاف کیا گیا، اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے میں جمع کروا دیا ہے، اور علاوہ اس کے 2 برس مزید کا خزانہ ٹیکس معاف کرنے کی اپیل بھی سرکار عالی میں پیش کی، سو وہ بھی قبول ہوئی، یعنی اب 3 برس تک کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے گا۔ جب یہ منادی سنی تو تمام مصر کی رعایا بہت خوش ہوئی، اور سبھی غریب غربا نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائے، اور اسی طرح رعایا میں فرعون کی نیکی اور فراخ دلی پر چرچے ہونے لگے، اور رعایا کی نظروں میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھی۔ پس 3 برس کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد شاہ مصر مر گیا، اور اس کا کوئی والی وارث نہ تھا جو تخت پر بیٹھتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا۔ چنانچہ تمام رعایا نے فرعون کے احسانات کو دیکھ کر اس بات پر اتفاق کیا کہ فرعون ہی ہمارے لیے بہتر بادشاہ ہے، اور اس مردود کو تخت پر جا بٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان ملعون کو اپنا وزیر منتخب کیا، چونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی تک پہنچا تھا۔ تب کہنے لگا کہ اب ملک مصر مسلم ہمارے ہاتھ آیا اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے، اور حامان سے کہا کہ پس اب کوئی ایسی تدبیر کرو کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور معبود جانے، اور میری پرستش کرے اور مجھے سجدہ کریں۔ تب حامان ملعون نے یہ اصلاح دی کہ سب سے پہلے پورے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ علماء فضلاء جتنے ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پائے، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور سب کے سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ پس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، اور علماء میں سے جنہوں نے اس کی بات سے انکار کیا انہیں ملعون نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین و مذہب سے کوسوں دور ہو گئے۔ لہذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تب قطبی قوم نے بت پرستی پر مائل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی۔
لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی تک بھی حضرت یوسف کے دین پر قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا۔ پس فرعون ملعون ان پر زیادتی کردہ اور قبطی قوم کو خوب نوازتا، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا، اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمہ کیے، اور ان پر ظلم ڈھاتا۔ اور اسی طرح 20 برس بعد اس لعین نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ میں ہوں تمہارا رب، یعنی ان بتوں سے بھی بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور مبعوث جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ پس قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا، اور اسی طرح 40 سال کے عرصہ کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا، اب سے میں تنہا تمہارا رب ہوں، اور صرف میری ہی پرستش کرو۔ قوم قبطی جو فرعون کے پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے، ان پر خوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے۔ فرعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا ان سب کاموں میں مقرر کیا تھا۔ انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا، اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا، الغرض ہر طرح سے ان کی تذلیل کرتا۔ قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے۔ بنی اسرائیل کے تمام مرد و زن اس قوم کی خدمت گزاری میں رہتے اور صبر کرتے، لیکن پھر بھی اپنے دین کی خلاف نہ چلتے، اور شب روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔